الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلاوت کلام پاک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہاڑی زبان اسانی پہچان مرچ سنن مائندہ زہیر احمد عباسی مال روڈ جی پی او چوک نے وچ اپنے تمام صحافی مرینی تمام صحافی برادری اور اس جناب عزیز الحسن ہاشمی صاحب کی درود شریف. بے شک اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر، رحمان جو کرتا ہے وہ تم بھی کیا کرو. اللہم صلی علی سیدنا اب میں درخواست کرتا ہوں محترم امتیاز احمد علوی ناظم تحریک منہاج القرآن تحصیل مری ضلع مری سے کہ وہ آج کی مری ٹو مکہ مکرمہ خیال کریں. عزیز الحسن شاہ. آج ہمارے خطہ کوثر کے لیے انتہائی خوش قسمتی کا سماں ہے. بابو صفدر صاحب ہمارے سینئر ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ مہربانی کر کے میڈیا کو چھوڑ کے اگر آپ بیک پہ آئیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگ بائک کے پیچھے خالی جگہ نظر نہیں آئے گی بلکہ پیچھے آپ نظر آئیں گے. تو آپ اپنے مہمان کو رخصت کر رہے ہیں. بابو صفدر صاحب ناراض ہو رہے ہیں اس بات پہ، یہ سینئر ہے ہمارے. جناب آپ ادھر آئیں، آپ پیچھے آئیں، پیچھے ایک رو پیچھے بنا لیتا ہوں. میڈیا کو آگے رہنے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیچھے آئے، پیچھے آئے، مہربانی کریں حرم شریف کے مہمان کو رخصت کرنے کے لیے بیک پہ آئیں، مہربانی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم میلاد چوک جی پی او سے ہمارے لیے انتہائی خوش قسمتی کا سماں کہ آج خطہ کوثر سے ہمارے وہ نوجوان جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس خطہ کوثر کا ایک بہت بڑا ٹیلنٹ ہے، چونکہ میری ان سے رفاقت آج سے نہیں ہے بلکہ بچپن سے ہے، اور میں ان کا بہت سارے امور میں الحمدللہ مجھے ان کی شاگردی کا بھی اعزاز حاصل ہے. اور آج ہمارے یہ محترم عزیز الحسن ہاشمی صاحب جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس فیلڈ میں بھی بھیجے گئے ہیں انہوں نے اپنے اس فیلڈ میں ایک لوہا منوایا ہے، چاہے وہ جس طرح کی بھی فیلڈ تھی. ٹورزم کی فیلڈ میں یہ ایک بہت بڑا ویژن رکھتے ہیں، اور آج ہمارے خطہ کوثر سے انہوں نے بہت بڑا جو ایک ہمارے پوری تحصیل مری بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کا یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ حرمین شریفین کی حاضری کے لیے موٹر سائیکل پر یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں. میں تحریک منہاج القرآن مری کی طرف سے محترم عزیز الحسن ہاشمی صاحب ان کو انتہائی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ تمام میڈیا کے دوستوں کو جو میری ریکویسٹ کے اوپر آپ یہاں پہ جی پی او چوک میں تشریف لائے، میں فرداً آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے انتہائی کم نوٹس میں الحمدللہ ہمارے اس عظیم نوجوان کو یہاں سے رخصت کرنے کے لیے یہاں پہ تشریف لائے، اور انشاءاللہ تعالی یہ سفر ان کا یہاں سے شروع ہوگا، اور پاکستان میں جس جگہ پہ یہ جائیں گے ان کو انشاءاللہ تعالی بھرپور جو ہے نا عوامی پاکستان
عوام کی طرف سے ان کو ایک بھرپور ریسپشن ملے گی. میں اب بلا تاخیر آج کی اس تقریب میں ہمارے مہمان خصوصی محترم امجد ارباب عباسی صاحب جو صدر ہیں پاکستان عوامی تحریک اوسار کے, میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اظہار خیال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین. اللہ کریم کا شکر ادا کرتے ہیں اور آپ سب دوستوں کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں اس بات کے لیے کہ آپ نے ہمارے نظم کو مد نظر رکھتے ہوئے باقاعدہ تقریب کا آغاز اس کے آغاز کے لیے آپ نے ہمیں موقع دیا. جناب والا, یہ معاملہ ایک فرد عزیز الحسن ہاشمی مدد اللہ العالی کا نہیں ہے. میں گزارش کروں آپ کی خدمت میں کہ ملک عزیز کو, وطن عزیز کو آج ضرورت ہے اس بات کی کہ اس میں امن کا فروغ ہو, اس میں محبت کا فروغ ہو, اس میں یکجہتی کا اظہار ہو, اور یہ یکجہتی کا اظہار عالم اسلام تک ایک پیغام جائے. بنیادی طور پہ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ قبلہ شیخ الاسلام ڈاکٹر پروفیسر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی نے جو خوبصورت پروگرام اور خوبصورت مشن شروع کیا, اس کی بنیاد امن ہے, اس کی بنیاد محبت ہے. اس لیے کہ ہم ماننے والے ہیں امام امن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, اور ہم ماننے والے ہیں امام محبت اور امام کرم رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تو اس مشن کی تکمیل کے لیے یہ پاکستان عوامی تحریک کا اعزاز ہے, یہ تحریک منہاج القرآن کا اعزاز ہے, یہ پاکستان کا اعزاز ہے. اور میں یہاں آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ یہ آج جو افتتاحی تقریب یہاں سے شروع ہو رہی ہے, یہ کریا اور جگہ جگہ پاکستان عوامی تحریک کے قائدین اور کارکنان, تحریک منہاج القرآن کے قائدین اور کارکنان اس استقبال کا سلسلہ جاری رکھیں گے. البتہ مجھے یہ اندیشہ ضرور ہے کہ یہ جو ذوب میں ان کا پہلا قیام بلوچستان میں ہے نا ذوب, اور بلوچستان ایک ایسا مقام ہے جہاں پر پہلا قیام کئی اعتبار سے امپورٹنٹ ہے. اس امپورٹنس کو یا منسٹری آف ڈیفنس سمجھ سکتی ہے, یا وہ لوگ جن کی عمیق نظر ملک عزیز اور وطن عزیز کے استحکام کے اوپر ہے, وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ذوب میں پہلا قیام کیا حیثیت رکھتا ہے. عزیز ہاشمی, آپ نے ہم سب کے سروں پر تاج رکھ دیا, آپ نے ہم سب کے سروں پر پگڑی رکھ دی, آپ نے ہمارے جھکے ہوئے سر جو مذہبی انتہا پسندی کی وجہ سے جھکے تھے, جو سیاسی افراتفری پیدا کرنے کی وجہ سے جھکے تھے, جو آپت دھاپی کی وجہ سے جھکے تھے, جو کرپشن کی وجہ سے جھکے تھے, وہ جو قتل و غارت کی وجہ سے جھکے تھے. یہاں میں سانے ماڈل ٹاؤن کو کیوں نہ یاد کروں, یہاں پہ میں اس ساری افراتفری کا نام کیوں نہ لوں جو پوری کرنے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی ہمارے لوگوں نے. لیکن اللہ رب العالمین کا احسان ہے, اسی مرحلے پہ عزیز آپ کے لیے اقبال کہہ کر گئے تھے, فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی, یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. یہ وہ مرد کوہستانی ہے کہ جس نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا. عزیز ہاشمی, یہ آپ ایک فرد کی حیثیت میں سفر نہیں کر رہے, اور پھر ان کا روٹ پوچھا جا رہا تھا کہ ان کا روٹ کیا ہے. اجتماعی طور پہ بھی ہم گزارش کر رہے ہیں اور خود بھی عزیز بھائی اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ الرحمن. روٹ ہے پاکستان سے ایران, ایران سے عراق. کون سا عراق؟ غوث اعظم کا عراق. کون سا ایران؟ سلیمان فارسی کا ایران رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر وہاں سے کویت, اور کویت سے آپ حجاز مقدس میں داخل ہوں گے, اور حجاز مقدس میں حرمین شریفین میں آپ پاکستان کا افتخار بن کر داخل ہوں گے. پہلا افتخار ایران کا یہ ہوگا اگر میں کہوں کہ آپ ہمارے ایمبیسیڈر بن کے جا رہے ہیں, اگر میں کہوں کہ وزارت خارجہ کی طرف سے, حکومت پاکستان کی طرف سے جو متعین سفارا اور ایمبیسیڈرز ہیں, ان سے بڑا ایمبیسیڈر عزیز الحق ہاشمی بن کر جا رہا ہے. تو بھیجا نہ ہوگا. آپ بطور سفیر امن کے
آپ بطور سفیر محبت کے، آپ بطور پاکستان کے سفیر کے، آپ بطور حضور شیخ الاسلام کے سفیر کے، آپ بطور پاکستان عوامی تحریک کے سفیر کے، آپ بطور تحریک منہاج القرآن کے سفیر کے ایران میں داخل ہوں گے. پھر آپ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایران سے عراق میں حضور غوث پاک کی درگاہ میں، اور پھر وہاں سے ان آئمہ اطہار علیہم السلام کی بارگاہوں سے ہوتے ہوئے، ان سرزمینوں سے ہوتے ہوئے کویت کے راستے جب حجاز مقدس میں داخل ہوں گے تو عالم اسلام کو ایک پیغام جائے گا. کون سا پیغام؟ لوگوں، ایبسولوٹلی ناٹ کہنا ہے تو عزیز ہاشمی سے سیکھو. اگر ڈالر اور دجال کے مقابلے میں ایبسولوٹلی ناٹ کہنا ہے اور غلامی سے آزادی کی بات کرنی ہے تو عزیز ہاشمی سے سیکھو، جو یہ پیغام لے کے جا رہا ہے کہ طاہر القادری نے، شیخ الاسلام نے عالمی سطح پر اسلامی دولت مشترکہ کے قیام کا جو نظریہ دیا ہے وہ اس نظریے کا پیغامبر اور سفیر بن کر جا رہا ہے. میرے ورڈز کلیئر ہیں، پیغامبر، پیغام لے کر جانے والا، پیغمبر نہیں، پیغامبر نہیں، پیغامبر بن کر، سفیر بن کر جا رہا ہے. اور یہ سفارت پاکستان کا سر ہی نہیں بلند کرے گی بلکہ اسلامی دولت مشترکہ کے قیام کا سبب بنے گی. اور جب اسلامی دولت مشترکہ کے قیام کا سبب بنے گی تو ڈالر جو دجال بن چکا ہے، ڈالر کے فتنے اور دجال کے فتنے کے مقابلے میں اسلامی معیشت کا سفیر انشاءاللہ انقلاب کا سفیر بھی بن کر رہے گا، انقلاب کا سفیر بھی بن کے رہے گا. آپ کی دعاؤں میں نہیں، صرف آپ کی دعاؤں میں نہیں، ہاتھ بلند کر کے، ہاتھ بلند کر کے، ابھی تک آپ نے کیے نہیں ہیں، ہاتھ بلند کر کے، ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر کے ساتھ، نعرہ رسالت کے ساتھ، نعرہ حیدری کے ساتھ اور نعرہ غوثیہ کے ساتھ رخصت کرتے ہیں اور بات آگے بڑھاتے ہیں. آپ کے ہاتھ بلند ہوں گے تو نعرہ بلند ہوگا، نعرہ تکبیر. آپ کی آواز بھی زیادہ ہونی چاہیے، یہ آواز راستے میں آنے والے لوگوں تک پہنچے، ہاتھ بھی لہرائیں اور آواز بھی پہنچائیں. مجھ اکیلی کی آواز سے آپ کی آواز بلند ہونی چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. پاکستان، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان. بہت شکریہ امجد صاحب. عزیز ہاشمی صاحب، بہت بہت مبارک اس سفر نے. اور اپنی پہاڑی زبان میں اگر کوئی جی بہت شکریہ تساں زہیر چاچو مکی محبت نہ اظہار کیتا. ویسے تو ساری ماڑی زبان پہاڑی اتنی نہیں لیکن میں بولنے کی پوری کوشش کرساں. فرسٹ آف آل میں جی گزارش کرن لگا ہاں وہی کہ پاکستان مری اسپیشلی مری تو اس تو پہلے کوئی ایسا جوان یا ایسا نہ گیا کسی بڑے اس پر کہ جس پر مری نے نا روشن ہوئے. مری کدے بائیکاٹ نہیں ذاتی جشنا، کدے لڑائیاں نہیں ذاتی جشنا، کدے کس نہیں ذاتی جشنا. ہمارے کو بڑے بڑے اچھے آپشن سے لاہور سڑا سی آر سی کلب آ لاہور نے اندر انہاں کہا جی اساں تساں کتھوں رخصت کرساں، اسلام آباد والے جی اتھوں رخصت کرساں. میں کہا نہیں، میں اپنی مری نہ حق ادا کرساں اور میں مری وچا انشاءاللہ رخصت ہو ساں. اور میں مری نہ نا انشاءاللہ تعالی اولن مری نہ نا اور ثانیاں ماڑے دو سجے کھبے جھنڈے لگے اور میرے پیارے وطن نے. اور میں یہ ثابت کرنا چاہنا ہاں کہ مری نے لوگ بہت کشادہ دل لوگ ہے، میزبان ہے. تساں مری نے لوگاں نیو سمجھی سکے. اگر مری نے کوئی مٹھی بھر لوگ اگر انہاں کلا کوئی غلطی ہوئی کچھ نہیں تو پاکستان نے ہر علاقے چ لوگ مٹھی بھر نے بڑے کے چولی بھارے جنہوں کلا غلطیاں ہونیاں. مگر اسانی میزبانی کی بھی یاد رکھو. اور مری نا جڑا سارا ٹیلنٹ آ بہت بڑا ٹیلنٹ آ. اور اس نے اے مثال ہی کہ اے بائک تساں کی نظر رچنا پیا اس نے اندر میں تعصب نہ مظاہرہ نہ کیتا. کیوں تعصب نہ مظاہرہ نہ کیتا کہ میں کسی خاص مسلک کی طرف نہ جا رہا، میں خاص کسی مذہب کی طرف نہ جا رہا، میں خاص کسی علاقے کی طرف نہیں جا رہا. مری کی یہ سہرا ہوا کہ مری اس موٹر سائیکل نے پرسوں کی ہر صوبے نہ رنگ نظر ایسی اس اندر سندھی رنگ بھی آ،
بلوچی رنگ بھی آ, پٹھانی رنگ بھی آ اور پنجابی رنگ بھی آ. اگر اس کی غور نال دیکھو اس موٹر سائیکل کی, تو میں اس نے اندر ہر کلچر کی اس نے اندر بایا جتنا میرے کو پی سکیا, اور میں سارے کلچر کی, اور ایک مری نہ سفیر نہیں بنے پورے پاکستان نہ سفیر بنی تو میں گشنا پیا. اور میں تساں سارے نا یقین کرو میرے کو الفاظ نے ساڑے جڑے ماڑیاں اکھائیاں میڈیا لے, ماڑے جڑے زبان ہی میڈیا لے, اور جتنے سوشل سول سوسائٹی ہے جو مراج القرآن نے دوست ہے, اور بہت سارے جنہوں نے نا نے اشنے میں سب نہ تہ دل تے مشکور ہیں. آج یقین کرو کہ ایک چیز میں اور گزارش کراں, کہتے تساں امیجن کرو کہ مہاراج جڑا سارا سفر آئے تقریباً 16,000 کلومیٹر کا سفر آ, جس نے اندر سردیاں بھی ہیں سن, گرمیاں بھی ہیں سن, بارشاں بھی ہیں سن, صحرا بھی ہے سن, اور بہت ساریاں مشکلات بھی ہے سن, جنگل بھی ہے سن. لیکن یہ ساریاں تکلیفاں ساریاں, اور ایک چیز اور دساں کہ سارے جتنا بھی ہے میں ارینجمنٹ کیتا اللہ تبارک تعالیٰ نے فضل نال کرم نال, میں کسے کلا بھی 1 روپے نہ بھی فنڈیڈ نہیں ہاں. یہ میں ذاتی اپنی ذاتی حلال نہیں کمائی نال میں سارا کیتا جی. اور میں یہ کچھ کری سکنا سے پاکستان واسطے اپنی مری واسطے ہے. میں سارے کی یہ پیغام دینا ہے کہ جتنا تساں کری سکنے ہو. اس وقت پورے پاکستان نے اندر بڑا گٹن نہ ماحول آ, امن کی کمی ہے, اور اسا تعصب نے اندر ہاں, اسا فرقیاں وچ ہاں, اسا مسلکاں نے اندر ہاں. انہاں سارے کی بلاؤ. جتنا پاکستان نے اندر معاشی حالات خراب ہے, سیاسی حالات خراب ہے, تو میں سوچا کہ میں تساں کی ایک آواز نہ ٹھنڈا جوکا دیاں. اور میں پورے پاکستان وچ, اور میں ایسے ڈیزرٹ وچ بھی گجی سفر کرساں. میں اور ایک اور چیز میں تجھے دساں کہ میں پورے رستے چ ہوٹلنگ نہ کرن لگا, میں کیمپنگ کرساں, اور کیمپنگ کری میں ثابت کرساں خصوصاً پاکستان کے اندر کہ پاکستان ایک پر امن ملک ہے انشاءاللہ تعالی. اور مٹھی بار لوگ جڑے پاکستان نہ کچھ نے بگاڑی سکنے. اور میں پورے پاکستان نے لوگوں کی آخنا کہ مری اچھو, مری لے لوگ بڑے میزبان ہیں, بڑی غیرتاں لے وے, بڑے جناب بڑے غیور لوگ ہیں, اور بہت اچھے مالک ہے, بہت اچھے خیالات نے مالک ہے, اور اپنیاں جڑیاں صدیاں تو روایات یاں انہاں کی سینے نہ لائی تے انشاءاللہ ٹورنے آج بھی. بہت شکریہ جناب زہیر چاچو. جڑی گل سامنے آئی اس نا تقاضا جو آ کہ تمام متعلقہ حکومتاں, تمام متعلقہ صوبائی حکومتاں, تمام متعلقہ ممالک نیا حکومتاں جس لئے کیمپنگ ہی تو اس ویلے پاکستان نے سفیر, پاکستان نے عزیز ہاشمی, پاکستان نے ہر سوچ اور فکر نے, ہر مکتبہ فکر نے رہنما عزیز ہاشمی صاحب کی ہر طرح نال تحفظ بھی دیتا گچھے. آخر میں گزارش کروں گا, میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا. میں عزیز الحسن ہاشمی صاحب سے چھوٹی سی گزارش کروں گا, کہ یہ ڈسٹرکٹ مری کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے جا رہے ہیں, اور ایک مقدس جگہ پہ جا رہے ہیں. ہم مری کے تمام غیور لوگ آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں, آپ سے درخواست کرتے ہیں, ہاتھ جوڑ کے کعبہ شریف کو ہمارا سلام کہنا. جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں, جتنے لوگ مال روڈ پہ کھڑے ہیں, جتنے لوگ ہمارے 15 یونین کونسل میں موجود ہیں, ان سب کی طرف سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمارا سلام عرض کرنا. جی بہت شکریہ. پہاڑی زبان سنی پہچاننے گروپ اس ویلے تساں کی یہ لائیو مناظر مری ڈاکخانہ چوک وچا دسنا پیا. اور میں شکریہ. آج ملکہ کوثر مری کے تاریخی جی پی او چوک, جس کو میلاد چوک, صدیق اکبر چوک, مختلف اسلامی رنگ اور تہذیب کا جو ہے وہ رنگ ٹھیک دیا جاتا ہے. یہاں سے ملک پاکستان پوری مرینی سوشل میڈیا ٹیم آئی ہوئی بھی, اور کوثر کا ایک نوجوان عزیز ہاشمی موٹر سائیکل پر عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے بے شک عتیق بھائی ریگستانوں, جنگلوں, دریاؤں کو عبور کرتا ہوا سرزمین پاک سعودی عرب کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. آئے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو یہ شوق کیسے پیدا ہوا اور ان کا یہ سفر کتنے دن کا ہے. جی بہت شکریہ جناب. اس پہ شوق ہے یا ٹھیک. ضرورت ہے. جب میں دیکھتا ہوں باہر سے پوری دنیا سے جو بائکر پاکستان میں آتے ہیں, اور ہمارا پاکستان سے کوئی بھی ایسا کوئی نام نہیں ہے کہ جو پاکستان سے پاکستان کی نمائندگی کرے, اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ہماری جو چونکہ زیادہ پوری الیکٹرانک میڈیا ہماری, اور سارے اپنے اپنے پروگرام کرنے پہ, اور میں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا پہلا بندہ بنوں گا, پہلا بائکر بنوں گا جو پاکستان مری سے پہلا سفر جو ہے, پہلا مرحلہ جو ہے مکہ مکرمہ میں. اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور میں آپ کو چیز بتا دوں کہ میں نے اس کے بعد جو سفر کرنا ہے وہاں کے بتاؤں گا. جی
دنیا کے اندر جتنے بھی صحابہ کرام اور انبیاء کرام گزرے ہیں ان کی ساری، چاہے مجھے 6 مہینے لگے 1 سال لگے، اگلا میرا مرلہ ہوگا کہ میں پوری دنیا کے اندر جتنے بھی صحابہ کرام اور انبیاء کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کو انشاءاللہ ایکسپلور کروں گا. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. جی جیسے آپ نے اس نوجوان کا جذبہ سنا، یہ جس موٹر سائیکل پر جا رہی، اس موٹر سائیکل کو انہوں نے انتہائی خوبصورت طریقے سے پاکستان کے جھنڈے اور چاروں صوبوں کی تہذیب سے سجایا ہے، اور بہت بڑا ان کا حوصلہ ہے، ان کا جذبہ ہے، جس پر پوری امت مسلمہ جو ہے ان کے اس سفر کی کامیابی کے لیے دعا گو ہے. جی ماشاءاللہ. وائس آف مری آگے آ جائیں. جی فرق بھائی، اس وقت سارے اپنے اپنے ٹھیک ہے. آپ نے صرف دینا ہے 3 سیکشن میں سفر کہاں سے کہاں تک جائے گا، کتنے کلومیٹر اور کس جگہ آپ کا قیام ہے. ٹھیک، کوئی مسئلہ ہے نا انیف بھائی. نہیں آپ کو کریں، آپ بتائیں. جی میرا مری سے میں سفر سٹارٹ کر رہا ہوں، اور میری جو لاسٹ ڈیسٹینیشن ہے وہ مکہ مکرمہ ہے، اور میں مری سے لے کر مری سے جب نکلوں گا تو ڈی آئی خان، کوئٹہ سے تافتان کے ایران کے مختلف شہروں کو کرتا ہوا ایکسپلور کرتا ہوا عراق جاؤں گا، اور عراق میں کچھ جگہ حاضری دینے کے بعد میں کویت جاؤں گا، اور کویت سے انشاءاللہ مکہ مکرمہ 16,000 کلومیٹر اپروکسیمیٹلی جو ہے، وہ ایگزیکٹ نہیں ہے، اپروکسیمیٹلی 16,000 کلومیٹر کا سفر جو ہے میں انشاءاللہ 2 مہینوں کے اندر میرا ٹارگٹ ہے، میں پورا کروں گا انشاءاللہ. جی یہ سفر آپ کا کتنا اور پیغام آپ کا کیا ہے پوری دنیا کو، کیا پیغام آپ دے رہے ہیں؟ جی میرے جو 2 پیغام ہیں، ایک پیغام یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک پرامن ملک ہے، اور میں پاکستان کی طرف سے، پاکستان کے 4-5 صوبوں کی طرف سے، پاکستان کے سب کلچرز کی طرف سے، سوسائٹی کی طرف سے میں امن کا پیغام لے کر جا رہا ہوں، اور امن کے فروغ کے لیے میں جا رہا ہوں. میرا مین مقصد امن کا فروغ ہے، امن اور محبت کا فروغ ہے. جی اس وقت جی چونکہ الیکٹرانک میڈیا. جی میں مری سے مکہ مکرمہ کے لیے آج روانہ ہو رہا ہوں انشاءاللہ تعالی، اور اس کے لیے میں 24 نیوز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے یہ مجھے پلیٹ فارم مہیا کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ میں 2 مہینے کے اندر 16,000 کلومیٹر کا مختلف شہروں ملکوں سے سفر طے کرتا ہوا مکہ مکرمہ جاؤں گا، اور واپسی پر انشاءاللہ اسی طرح واپس آؤں گا، اور امن کا پیغام، محبت کا پیغام لے کر جا رہا ہوں. اور بہت شکریہ. جی ایک اہم اعلان اگلی بات سے پہلے سماعت فرما لیں کہ آپ کی واپسی جب ہوگی تو انشاءاللہ رحمان اسی جگہ پہ ایک شاندار استقبال کا منظر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ رحمان. تا حد نگاہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، تا حد نگاہ آپ کو استقبال کا ہجوم نظر آئے گا. اس کا اہتمام کا آج ہم امتیاز بھائی کی طرف سے، منہاج القرآن، تحریک منہاج القرآن تحصیل مری کی طرف سے، پاکستان عوامی تحریک کی طرف سے، کوثار کی طرف سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ واپسی پر عظیم الشان اور فقید المثال استقبال ہوگا انشاءاللہ رحمان. موٹر سائیکل یہ جڑا موٹر سائیکل مری ٹو مکہ مکرمہ گیسی. جی مختلف اینگل سے نا پوری فرا بھائی تسا کی موٹر سائیکل یو او موٹر سائیکل ہے جڑا انہیں تیار کیتا، اور یو مری ٹو مکہ المکرمہ، اور یو اور چار جی امتیاز بھائی 4 صوبے نے کلچر. جی ماشاءاللہ.
دعا کروانی اور فرح بھائی نے ہمشیرہ آپ ہمارے ہونا سے وہ دعائیں آج اب دعا دعا کرو آپ اعلان کرو امجد صاحب کی دسے امجد صاحب کرا سکتے ونبينا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وملجانا وماوانا ومولانا محمد یا اللہ پاک عزیز ہاشمی فرزند اسلام بن کر، کسی نے کہا میں فرزند کوثر ہوں، کسی نے کہا میں فرزند پاکستان ہوں، عزیز ہاشمی فرزند اسلام بن کر تیری راہ میں نکل رہا ہے۔ پاکستانیوں کے طرف سے امن اور محبت کا پیغام عالم اسلام کے اکثر مقامات پر دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضور انور وجہ تخلیق کائنات، مرکز کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک کی دہلیز تک ہم سب کا پیغام لے کر جا رہے ہیں، عالم اسلام کا پیغام لے کے جا رہے ہیں، کعبۃ اللہ کی دہلیز تک عالم اسلام کا پیغام لے کے جا رہے ہیں۔ مالک کرم ان کی اس جذبہ محبت اور امن کو قبول فرما، آج کے دور کے افضل ترین جہاد کے طور پہ قبول فرما، آج کے دور کے افضل ترین جہاد کے طور پہ قبول فرما۔ یا اللہ کریم آمین کہنے والے اور اس دعا میں شامل ہونے والے من جملہ کے تمام پریشانیوں کو دور فرما، من جملہ کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، ملک عزیز کو استحکام عطا فرما، ہماری معیشت کو مستحکم فرما، عصر حاضر کے سامراج اور دجال کے مقابلے میں ہمیں قوت والی معیشت عطا فرما، قوت والی قیادت عطا فرما۔ یا اللہ کریم ایسے رجال پیدا فرما جو تیرے اور تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو آسان کر دیں۔ عزیز ہاشمی کو ان رجالوں میں سے تو نے ہمیں دیا ہے، یا اللہ کریم انہیں قبول فرما، انہیں قبول فرما، ان کے راستوں میں یا اللہ موسمی تغیرات سے ان کی حفاظت فرما، شرور شیطان سے ان کی حفاظت فرما۔ اور بالخصوص میں گزارش کروں گا کہ جملہ بیماروں کے لیے اور ہمارے پہاڑی زبان کے کیمرامین فاروق صاحب، ان کی ہمشیرہ صاحبہ شدید بیمار ہیں، مولا بیمار کربلا امام علی زین العابدین پاک، امام علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پاک کی برکت سے انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ آپ کی والدہ کو، سارے بیماروں کو، جتنے لوگوں نے دعا کے لیے کہا نہیں کہا، آپ کی شفا کے لیے، سب کی شفا کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ کریم عزیز ہاشمی صاحب کو قبول فرما۔ یا اللہ کریم لیاقت صاحب ہاشمی وہ بیمار ہیں، ان کو شفا کاملہ عطا فرما۔ یہی لیاقت صاحب آپ کے عزیز ہاشمی صاحب کے بڑے بھائی ہیں، وہ بیمار شفا کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ راستے میں ہر طرح کے شرور سے ان کی حفاظت فرما، زمینی بلایات سے حفاظت فرما، آسمانی تغیرات سے حفاظت فرما۔ یا اللہ انسانی اور ہر طرح کے شرور سے یہ من الجنت والناس کا ورد کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ یا اللہ قل اعوذ برب الناس کی سورہ اور معوذتین کا ورد کرتے ہوئے چلتے ہیں، آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے چلتے ہیں، تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانے اور ان کی وساطت اور برکت سے اہل پاکستان اور اہل اسلام کے لیے اس کو ہماری سب کی آنکھوں کا سرما بنانے جا رہے۔ مالک حفاظت فرما، مالک حفاظت فرما، مالک حفاظت فرما، برکت عطا فرما، جو ان کے حق میں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی خیر فرما، عالم اسلام کو متحد فرما، عالم اسلام کو طاقت عطا فرما، دجالی فتنوں کے سامنے، سامراجی فتنوں کے سامنے یا اللہ کریم عالم اسلام کو ایک فرما، قوت عطا فرما، طاقت عطا فرما، اتحاد عطا فرما۔ اہل کوثر کی خیر فرما، اہل پاکستان کی خیر فرما۔ یا اللہ کریم یہاں کے اجڑوں ہوں کو بسا دے، یا اللہ یہاں کے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ مالک جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ قلیل کو کثیر، بے نور کو بانور فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی ماشاءاللہ جناب فرح بھائی، مری ٹو مکہ مکرمہ۔ جی فرح بھائی، اچھا السلام علیکم۔
ना करें, जैसे है ठीक है। अजीज हाशमी भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अल्लाह पाक आपको ये जो सफर है खैर खैरियत से लेके जाएं। तो कुछ हमारे देखने वालों के कुछ सवालात भी होंगे कि आप ये जो बाइक लेके जा रहे हैं इसकी मेंटेनेंस कैसी होगी, इसका फ्यूल का क्या करेंगे आप, ये जरा पहले बात। जी इंशाल्लाह इसकी मेंटेनेंस का मैंने खुद सारा जो है कोर्स किया हुआ है, तो वो तो उसके लिए मैं खुद ही कर रहा हूँ इसको, क्योंकि इसकी मैं मॉडिफिकेशन सारी मैंने अपने खुद की है। ये जी टेकन बाइक है 250, और इसका बाकी जो है वो नाम टेकन है 250 सीसी है, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा बाइक है, रिजेक्ट बाइक है। इसके पहले मैं इस पर ईरान का एक टूर करके आया हूँ। जी 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 मैं तुसें कि अज मैं और फरख भाई माल रोड उपरा मरी टू मक्का मुकरमा ये सारा तुसां की असां अजीज हाशमी साहब ना सारा मंजर तुसां की अजीज हाशमी साहब ना तुसां की सारा मंजर दस्या। इन सारे हालात वाक़यात नाल ज़हीर अहमद अब्बासी अपने फरख अजीज अब्बासी नाल माल रोड मरी।